اللہ 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 اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں نے آیت مبارکہ سماعت کی ہے، اب ہم اس کا ترجمہ اور تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم دوسرا پارہ شروع کر رہے ہیں، اور جیسے کہ پہلے پارے کے اختتام میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیوں شروع ہوا ہے، کیونکہ آپ یہ سمجھیے کہ ایک سیریمنی شروع ہونے والی ہے۔ جیسے ایک پریزیڈنٹ یا ایک پرائم منسٹر ہوتا ہے، اس کا ٹائم پیریڈ ختم ہوتا ہے اور پھر آگے دوسرا پرائم منسٹر نامزد ہو رہا ہوتا ہے، تو اس کی تقریب حلف برداری کے لیے ایک سیریمنی ارینج کی جاتی ہے۔ تو بالکل ایسے ہی ایک امت سے منصب چھیننے کے بعد اب ایک دوسری امت کو مل رہا تھا خلافت فی الارض کا منصب۔ اللہ کے دین کو پوری دنیا میں پھیلانے کا منصب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے لے کے بنی اسماعیل یعنی امت محمدیہ کو دیا تھا۔ تو یہ ایک سیریمنی تھی۔ اللہ کا یہ اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی قانون کو نافذ کرنے سے پہلے، قانون سازی سے پہلے ذہن سازی کی جاتی ہے۔ قانون نافذ کرنے سے پہلے ذہنوں کو تیار کیا جاتا ہے۔ 13 سال جو مکے میں مسلمان رہے اور 13 سال وہ ظلم و ستم کی چکی میں پستے رہے، تو گویا وہ تیار ہو رہے تھے اس منصب کے لیے جو اللہ نے ان کو نوازنا تھا۔ انہوں نے عرب کے صحراؤں سے نکل کر ایران اور روم کے ایوانوں کے اندر اسلام کے پرچم کو لہرانا تھا، پوری دنیا میں اللہ کے دین کا بول بالا کرنا تھا۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس امت کی تیاری کر رہا تھا۔ اب اہل مکہ تو تیار ہو چکے تھے، انہوں نے اپنے گھر بار اللہ کے لیے چھوڑ دیے تھے، انہوں نے اپنی جانوں تک کی قربانیاں دی تھیں، اپنے پیاروں کو چھوڑا تھا، اپنے پیاروں کو قربان کیا تھا۔ حضرت عمار بن یاسر جن کے والد والدہ اسلام کے راستے میں شہید ہو چکے تھے ظلم و ستم برداشت کرتے ہوئے، ایسے کئی اور لوگ اپنے پیاروں کی قربانیاں دیں، اپنے گھر بار کی قربانیاں دیں، اپنے وطن کی قربانیاں دیں، ہجرت کی مشقتیں برداشت کی، سفر کی تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے اب مدینہ آ پہنچے تھے۔ اب مدینے میں چونکہ یہود کا غلبہ تھا، یہودی غالب تھے، مدینے کے چاروں اطراف میں یہودیوں کے بڑے بڑے قلعے تھے، اور یہودی یہاں آ کر اس لیے آباد ہوئے تھے کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ جو آخری نبی آئے گا وہ ایسی سرزمین میں آئے گا جو سیاہ پتھروں والی ہوگی، جو کھجوروں والی ہوگی۔ تو بہرحال مدینے میں ان کا تسلط تھا، مدینے میں ان کا غلبہ تھا، اور اہل مدینہ جو تھے وہ بھی ان یہود سے بڑی گہری وابستگی اور دوستیاں رکھتے تھے۔ اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو تقریباً 17 مہینے، 1.5 سال کا عرصہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ اللہ کا حکم نہیں آیا تھا، اور جس معاملے میں اللہ کا حکم نہیں آیا ہوتا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ ہوا کرتی تھی کہ آپ پہلے انبیاء کی شریعت پر چلتے تھے۔ تو جب آپ مدینہ آئے تو مدینہ میں یہود جو ہیں وہ بیت المقدس کی طرف، مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
جب بیت اللہ کی اثر نو تعمیر کی، انہی بنیادوں کو اٹھایا جو حضرت آدم علیہ السلام نے جن بنیادیں رکھی تھیں، تو ان بنیادوں کو اٹھایا، تو اس کے 1300 سال بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی۔ انہوں نے بھی تعمیر نو کی تھی، مسجد اقصیٰ بھی پہلے سے قائم تھی، انہوں نے بھی تعمیر نو کی تھی۔ تو اس کے بعد سے یہودی جو ہے بنی اسرائیل مسجد اقصیٰ کو قبلہ مانتے تھے اور اسی کی طرف روح کر کے جو ہے وہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ اب مدینہ کے مسلمانوں کے لیے بھی ایک آزمائش تھی۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک عورت کھانا بنا رہی ہوتی ہے تو بناتے ہوئے وہ بار بار ٹیسٹ کرتی ہے کہ نمک تیز تو نہیں، مرچیں تیز تو نہیں، پکا ہے یا نہیں پکا۔ ایک ٹیچر ہے وہ بچوں کو تیار کر رہی ہے، وہ بار بار ٹیسٹ لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ٹیسٹ لینا تھا۔ اہل مکہ کے تو بہت ٹیسٹ ہو چکے تھے، اب اہل مدینہ کا بھی ہونا تھا، تو اس کے لیے پہلے اللہ تعالیٰ نے تیار کیا، مسلمانوں کو وارن کر دیا۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے وارننگ دے دی کہ ان قریب میرا یہ حکم آئے گا تو اس کا ریئیکشن یہ ہوگا، تو تم لوگوں نے اس کے لیے تیار رہنا ہے، ریئیکشن کی پرواہ نہیں کرنی۔ اسلام کا ایک اصول ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اصول ہے کہ کوئی بھی حکم تبدیلی ایک دم نہیں کی گئی، پہلے اس کے لیے گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھ کے پہلے زمین تیار کی جاتی ہے۔ 17 مہینے زمین تیار کی گئی، اب ایک بڑا حکم نافذ کیا گیا۔ آئیے دیکھتے ہیں آیت کا ترجمہ۔ آپ لوگوں کو بہت حد تک ترجمہ پڑھتے ہوئے ہی انشاءاللہ العزیز آپ کو سمجھ آ جائے گی، پھر مزید ہم وضاحت دیکھیں گے۔ سَيَقُولُ السُّفَہَاءُ، ان قریب کہیں گے، السفہاء یہ بے وقوف لوگ، من الناسی لوگوں میں سے بے وقوف لوگ ان قریب کہیں گے، ما ولاہم کس چیز نے ان کو پھیر دیا ہے۔ ان واللہ کا مطلب ہوتا ہے پھرنا، واللہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے دوستی رکھنا، اسی سے ہے ولی کا لفظ آتا ہے، لیکن جب اس کے ساتھ الہ آئے تب، لیکن ان آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہوگا کس چیز نے پھیر دیا ہے ان کو۔ قبلتہم التی ان کے اس قبلے سے، کانو علیہا جس پر یہ تھے، ہا کی ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے؟ قبلہ کی طرف، جس قبلے پر یہ پہلے تھے اس قبلے سے ان کو کس نے پلٹ دیا ہے، کس نے، کیوں یہ انہوں نے اپنا رخ پھیر دیا ہے۔ قل اے نبی آپ فرما دیجئے، للہ المشرق والمغرب، مشرق و مغرب تو اللہ کے لیے ہی ہے، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دیتا ہے، وہ اس کی رہنمائی کر دیتا ہے۔ یہ ہے آیت کا ترجمہ کہ ان قریب کہیں گے۔ صفحاء کا لفظ سورۃ بقرہ میں ایک اور جگہ پہ پہلے بھی استعمال ہوا ہے۔ کن کے لیے یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے؟ انؤمن کما آمن السفہاء، یہ لوگ کہتے ہیں کیا ہم بھی ایسے ایمان لائیں جیسے یہ بیوقوف لائے ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا الا انہم هم السفہاء، بیوقوف تو یہ منافق لوگ ہیں، منافقوں کے لیے سفہاء کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ سافیہا کا مطلب ہوتا ہے سٹوپڈ ہونا، بیوقوف ہونا، اس کی واحد ہے سفیہ۔ سفیہ وہ شخص ہے جس کے پاس علم کی کمی ہوتی ہے، عمل کی کمی ہوتی ہے، اور پھر علم اور عمل کی کمی کی وجہ سے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ حماقتیں کرتا ہے، وہ غلط رویہ اپناتا ہے، غلط فیصلے کرتا ہے۔ اللہ کی نظر میں سفیہ کون ہے؟ ایک انسان ہے وہ بڑا ویل ایجوکیٹڈ ہے، دنیا کے بڑا علم ہے اس کے پاس، ویل ڈریسڈ ہے، ویل ایجوکیٹڈ ہے، لیکن وہ کیا کہتا ہے بھئی یہ کیسا اللہ کا حکم ہے کہ جو ہے وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے صرف اسی کی فرما برداری کرو، صرف اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہو، اور پھر اپنے حالات کو کوستا رہتا ہے، یہ اللہ نے مجھے کس طرح کے حالات میں رکھا ہوا ہے، مطلب ناشکری ہر وقت کرتا رہتا ہے۔ اور جو اللہ کی نظر میں سفیہ وہ ہے جو اللہ کے فیصلوں سے ناخوش ہوتا ہے، جو اللہ کی
تقسیم پر خوش نہیں ہوتا، جو اللہ کے فیصلوں پر نہ خوش ہوتا ہے، اللہ کے راستے میں آنے والی مشکلات کو وہ برا سمجھتا ہے، اور ان مشکلات کو برداشت کرنے والوں کو وہ سفیہ کہتا ہے، باتیں بناتا ہے۔ تو یہ اللہ کی نظر میں وہ انسان سفیہ ہے، وہ انسان اللہ کی نظر میں بیوقوف ہے، اسٹوپڈ ہے، جو اس کے فیصلوں پر راضی نہیں ہوتا۔ تو فرمایا کہ ان قریب یہ کہیں گے، یہ بیوقوف لوگ کیا کہیں گے کہ یہ مسلمان جو ہیں اتنے طویل عرصے سے تو مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اب ان کو کیا ہوا ہے کہ یہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی تیار کر دیا کہ یہ آپ کے ساتھ ہونا ہے، اپنے آپ کو آپ تیار رکھیے۔ یہ ایک اہل مدینہ مکہ کے مسلمان تو آزمائشوں کی بھٹی میں پک کے اب پختہ ہو چکے تھے، اب مدینہ کے مسلمانوں کا بھی امتحان تھا۔ تو فرمایا کہ آپ نے کیا کہنا ہے؟ آپ نے کہنا ہے اللہ کسی جہت کا، کسی ڈائریکشن کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تو ان ڈائریکشن سے، ان جہتوں سے اللہ کی ذات پاک ہے۔ للہ المشرق والمغرب، مشرق و مغرب اللہ کے ہیں۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، جس کو وہ سیدھے راستے کی طرف جس کی رہنمائی کر دیتا ہے، پھر وہ جہتوں کا، ڈائریکشنز کا محتاج نہیں رہتا، وہ صرف اپنے رب کی رضا چاہتا ہے، اپنے رب کے سامنے سر تسلیم ہم کرنا چاہتا ہے۔ رب جس طرف حکم دے دیتا ہے، جس چیز کا حکم دے دیتا ہے، وہ آمنا و صدقنا والا رویہ اپناتا ہے۔ تو یہ ایک تحویل قبلہ جو تھا، آپ یہ سمجھیے کہ یہ ایک امت سے ایک منصب کو لے کے دوسری امت کو دیا گیا تھا۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلا چیپٹر اب کلوز ہو گیا تھا، قبلہ بھی اب تبدیل ہو گیا تھا، اور اب قبلہ کیا تھا؟ اب قبلہ بیت اللہ تھا، کعبہ تھا جو پہلے بھی تھا۔ اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ چاہتے تھے، کیونکہ آپ کی کعبے کے ساتھ ایک وابستگی تھی، کعبے کے ساتھ آپ کی ایک محبت تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ چاہتے تھے۔ آگے آئے گا کہ قد نری تقلب وجہک فی السماء، ہم نے آپ کا بار بار آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف اٹھنا ہم نے دیکھ لیا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ قبلہ بیت اللہ ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کو پورا فرمایا اور پھر اس حکم کو پورا کیا۔ یہود و نصارہ کی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ وہ نبی جو آئے گا وہ کعبہ کو قبلہ بنائے گا، اور یہ بھی تھا کہ وہ قبلہ تعین کو ماننے والا ہوگا، دو قبلوں کو ماننے والا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 مہینے تک مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ دو قبلوں کو ماننے والا نبی ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی ساری باتیں، ساری پیشین گوئیاں ان کی کتابوں میں موجود تھیں۔ تو اب انشاءاللہ العزیز یہ نیا آگے سے ایک چیپٹر شروع ہونے والا ہے، اب احکامات ہوں گے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مدینے میں آنے کے بعد دیے تھے، وہ ہم انشاءاللہ العزیز سورۃ البقرہ میں ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں گے اور ان کی وضاحتیں بھی دیکھتے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سچا اور پکا مسلمان بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔